السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس حلقے میں ہم قواعد فی ادلۃ الاسماء والصفات، جو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ القواعد المثلیٰ کا تیسری فصل ہے، اس تیسری فصل کا تیسرا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے دلائل سے متعلقہ جو قواعد ہیں ان میں کا یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ اس تیسرے قاعدے میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ صفات الہی کے جو نصوص ہیں، یعنی وہ نصوص، وہ ٹیکسٹ اللہ کے کلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، جو صفات الہی سے متعلق ہے، اس کا ظاہری معنی ہمارے لیے ایک اعتبار سے معلوم ہے اور ایک اعتبار سے مجہول ہے۔ صفات الہی کے جو نصوص ہیں، ان نصوص کا ظاہر ہمارے لیے ایک اعتبار سے تو معلوم ہے، یعنی ایک اعتبار سے ہم ان نصوص کے ظاہری معنی کو جانتے ہیں، اس کا علم ہے ہمارے پاس، اور دوسرے اعتبار سے اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ دو اعتبار الگ الگ ہیں، ایک اعتبار سے معلوم ہے اور دوسرے اعتبار سے معلوم نہیں بلکہ مجہول ہے، غیر معلوم ہے، نامعلوم ہے۔ یہ دونوں اعتبار ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ بہت ہی اہم اور بنیادی نقطہ ہے جس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ گرچہ کہ اس حوالے سے جو دوسرا پہلو ابھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ ایک اعتبار سے نصوص سے صفات کا ظاہر ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے علم میں نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک اعتبار سے نصوص کے ظاہر کو ہم جانتے ہیں، ایک دوسرے اعتبار سے ہم نصوص کے ظاہر کو نہیں جانتے ہیں، بلکہ وہ مجہول ہے۔ دوسرا اعتبار جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک اعتبار سے مجہول ہے، اس حوالے سے ہم لوگوں نے باتیں پچھلی فصل میں پڑھ رکھا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے کہ وہ کون سا پہلو ہے، کون سا اعتبار ہے جس اعتبار سے نصوص صفات کے ظاہر ہمارے نزدیک غیر معلوم ہے، یعنی ہم اس کا معنی نہیں جانتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ نصوص صفات معنی کے اعتبار سے، نصوص صفات کا معنی، اس کا مفہوم، اس اعتبار سے تو نصوص صفات کا ظاہر ہمیں معلوم ہے۔ یعنی مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے صفات کے بارے میں، اللہ کے نبی کی حدیث کوئی ہے صفات کے بارے میں، اس آیت کا معنی، اس حدیث کا جو ظاہری معنی ہے وہ معنی ہم جانتے ہیں، اس کا علم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے سے دے دیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے ذریعے سے دے دیا ہے۔ لیکن کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کے اعتبار سے ہم لا علم ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیت، نبی کے فرمان، جو حدیث ہے، اس سے جو صفات نکلتے ہیں، اس میں جو صفات ہیں، ان صفات کا ظاہری معنی ہم جانتے ہیں، اس کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت مجہول ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے نصوص کا ظاہر معلوم ہے، اور کیفیت کے اعتبار سے نصوص کا ظاہر غیر معلوم ہے، یعنی مجہول ہے، ہم اس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی دلیلیں، اور اسی طرح سے جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے، عقلی دلیلیں بھی دلالت کرتی ہیں، انہوں نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات پر، جو بات اس قاعدے میں بیان کی گئی ہے کہ معنی کے اعتبار سے نصوص کا ظاہر معلوم ہے اور کیفیت کے اعتبار سے نصوص کا ظاہر غیر معلوم ہے، اس پر سمعی دلیلیں بھی دلالت کرتی ہیں، یعنی سمعی دلیلوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ایسے ہی عقلی دلیلوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ چند آیات کا تذکرہ فرما کر کے اور چند عقلی پہلو سے عقلی دلائل کو سمجھا کر کے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اعتبار سے معنی معلوم، ایک اعتبار سے ظاہر معلوم ہے اور ایک اعتبار سے مجہول ہے۔ کہتے ہیں رہی بات سمعی دلیلوں کی،
یعنی وہ دلیلیں جو کتاب و سنت کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس سلسلے میں اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب قرآن کریم ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف بھیجا ہے، مبارک کتاب ہے یہ کتاب مبارک کتاب ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، اسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، آپ کی طرف بھیجا ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ، آپ کی امت کے لوگ، یہ اس کی آیات میں غور کریں، تدبر سے کام لیں، گہرائی سے کام لیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، سوچیں، اس میں تفکر کریں، اور جب غور و تدبر کریں گے، فکر کریں گے، گہرائی سے اس کو سوچیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اس کے تقاضے کے مطابق وہ عمل کریں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اس کے اندر دونوں باتیں خاص طور پر ذکر کر دی گئی ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، بابرکت کتاب ہے، تاکہ لوگ غور کریں اور پھر عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جب غور کیا جائے گا، جب تدبر کیا جائے گا، تبھی اس کا معنی سمجھ میں آ سکے گا، اور جب اس کا معنی سمجھ میں آئے گا تبھی اس کے مطابق انسان عمل کر سکے گا، اس سے نصیحت حاصل کر سکے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت واضح سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ غور و تدبر کرنا یہی نصیحت حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور جب ہم غور و تدبر نہیں کریں گے تو پھر نصیحت حاصل کیسے کر سکیں گے؟ اب دیکھیے یہاں پر اگلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا سورہ زخرف کے اندر انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سمجھنے کے لیے یہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، سمجھنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی واضح ہے، اگر معنی واضح نہ ہو تو نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، معنی واضح نہ ہو، معنی سمجھ میں نہ آئے تو نصیحت نہیں حاصل ہوگی، اور اگر نصیحت حاصل نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، سمجھنے کے قابل ہے، اس کا معنی مفہوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے، اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے، اور بابرکت کتاب ہے، غور کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ ان کی طرف بھیجا گیا ہے، اتارا گیا ہے، اسے کھول کھول کر کے بیان کریں، اسے واضح کر کر کے بیان کریں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ آپ کی طرف ہم نے یہ قرآن اس لیے بھیجا ہے، یہ ذکر اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس میں غور کریں، تدبر کریں، غور و تدبر کریں گے، فکر کریں گے، تب جا کر کے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں گے۔ یہ تینوں آیتیں، ان تینوں آیتوں کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تدبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تدبر کرنے کا، غور کرنے کا، سمجھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کو سمجھ لینا ممکن ہوگا اسی چیز پہ غور کرنے کا حکم دیا جائے گا، انہی باتوں میں غور و تدبر کی بات کہی جا سکتی ہے جس کا معنی سمجھنا ممکن ہے، جن کے معنی تک سمجھنے کی رسائی ممکن ہے، تاکہ جو انسان سمجھ پائے اس کے مطابق نصیحت، اس کے مطابق عمل کرے، نصیحت حاصل کرے اس سے۔ تو یہ بہت ہی واضح سی بات ہے کہ تدبر اسی چیز میں ہو سکتی ہے جس کا معنی سمجھا جا سکتا ہو، جس کی سمجھ تک انسان پہنچ سکتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب معنی سمجھ لے گا تو ہی نصیحت حاصل کر سکے گا، نصیحت حاصل نہیں کر سکے گا اگر معنی نہیں سمجھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام فرماتا ہے کہ معنی واضح ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا عربی زبان میں ہونا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، جو عربی زبان سمجھ سکتے ہیں،
جو عربی زبان سمجھ سکتے ہیں، عربی زبان سمجھنے والے قرآن کریم کو سمجھیں، کیونکہ وہ عربی زبان میں ہے۔ یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کا معنی یہ نکلتا ہے، اس کی دلیل نکلتی ہے کہ اس کا معنی معلوم ہے۔ اگر معنی اس کا معلوم نہیں ہوتا تو آپ سوچئے کہ سمجھنے کی بات کیوں کہی جاتی؟ اس کا معنی معلوم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ اگر اس عربی زبان میں اترنے والے کلام کا معنی لوگ نہیں جانتے، معلوم نہیں ہوتا، تو پھر عربی زبان میں کلام ہونے کی بات کہنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ خواہ جب وہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے تو عربی ہو یا غیر عربی ہو، کسی بھی زبان میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو خاص طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے، کتاب عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ لوگ سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان سمجھنے والے اس قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کے قابل ہے، معلوم ہے اس کا معنی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام کی یہ آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ایسا اترا ہے کہ اس کا معنی معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس کا معنی نہیں معلوم ہو سکتا ہے، اس کے معنی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو بھلا کیسے اس کو اتارنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام واضح ہے، اس کا معنی واضح ہے۔ جو عربی زبان سمجھتے ہیں وہ عربی زبان کے اس کلام کو بھی سمجھیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسری والی آیت کریمہ ہے اس کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر کے اس کو بتا دیں، سمجھا دیں، واضح طور پر اس کے معنی اور مفہوم کی تعیین کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مشن بتایا گیا ہے۔ آپ سوچیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا بیان کیا ہے تو کیا صرف قرآن کریم کی لفظی تلاوت کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تبیین کا حکم تھا، واضح کرنے کا، کھول کر کے بیان کرنے کا، اس بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لفظی بیان بھی کر دیا ہے اور اس کا معنوی بیان بھی کر دیا ہے۔ یعنی لفظی طور پر بھی اس کو واضح کر دیا ہے اور معنوی طور پر بھی اس کے معنی کو بھی واضح کر دیا ہے۔ یہ بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بیان لغوی کو بھی، لفظی کو بھی شامل ہے اور بیان معنوی کو بھی شامل ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، جو آیتیں اتری ہیں قرآن کریم کے اندر، ان کی جو وضاحت فرمائی ہے اس کے اندر لفظ کی بھی وضاحت شامل ہے اور معنی کی وضاحت بھی شامل۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لفظ کو بھی بتلایا ہے، اس کے معنی کو بھی بتلایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے کلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو دلیلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ دلیلیں صفات الہی سے متعلق ہیں، اس کا معنی معلوم ہے، کیونکہ قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تبیین کا مشن دیا گیا ہے وہ صاف بتلا رہا ہے کہ بہرحال اس کا معنی معلوم ہے۔ اس کا معنی معلوم نہ ہوتا تو پھر یہ باتیں کہنے کا کوئی فائدہ نہ رہ جاتا، ان باتوں کے کہنے کا کوئی فائدہ نہ رہ جاتا کہ یہ عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھو۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا معنی معلوم ہے، اس لیے سمجھو اور سمجھنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ عقلی طور پر آپ دیکھیں تو بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، بہت ہی واضح طور پر عقل کا آپ استعمال کریں، ہم استعمال کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا تو کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے، محال بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کتاب اتارے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنی زبان سے امت کے سامنے بولیں اور قرآن کریم کی آیت میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، جو آیت اللہ نے اتاری ہے، جو کلام اللہ نے اتارا ہے، اس کا کوئی معنی مقصود ہے، معلوم ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں، جو حدیثیں، اس حدیث کا، اس سنت کا، اس بات کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہے، مقصود ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو ہدایت ملے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے کلام کی آیات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر مخلوق کو ہدایت نہیں ملے، مخلوق کو ہدایت حاصل نہ ہو، تو بھلا یہ بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مفہوم چیز بھیجے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مفہوم چیز ارشاد فرمائیں اور وہ چیز مخلوق کی ہدایت کے لیے ہو، اس کے ذریعے سے مخلوق کو ہدایت پہنچانا مقصود ہو،
پھر وہ کلام الہی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اتنے امپورٹنٹ مسئلے میں، اتنے عظیم معاملے میں مجہول ہو، اس کا معنی ہی واضح نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، محال بات ہے کہ قرآن کریم کی آیت اترے، اللہ کے نبی کی حدیث آئے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے رہنمائی ملے، اس سے ہدایت ملے، اس سے روشنی ملے، اور پھر وہ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ایک اسماء و صفات جیسے مسئلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو سب سے عظیم الشان اور سب سے عظیم ترین مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر وہ قرآن کی آیت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معنی مجہول ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہ ہو جائے گا جیسے الف با تا سا الگ الگ لکھا رہتا ہے، حروف ہجا جس کو کہا جاتا ہے، حروف تہجی، الگ سے نہ الف کا کوئی معنی ہم سمجھتے ہیں، نہ با کا کوئی معنی سمجھتے ہیں، نہ تا کا کوئی معنی الگ سمجھتے ہیں، جب تک یہ الفاظ نہ بن جائیں، حروف مل کر کے الفاظ، اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ جو ہے وہ جملہ نہ بن جائیں، عبارت نہ بن جائے، تب تک اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اللہ کے کلام کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہدایت کے لیے اتری ہیں مخلوقات کی، اور ایک اتنے بڑے مسئلے میں اگر اس سے رہنمائی نہیں ملتی ہے تو واقعی بہت ہی عجیب و غریب بات ہوگی۔ اس لیے ناممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کا معنی معلوم نہ ہو اور اس کی حیثیت حروف تہجی کی طرح سے ہو جس کا معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور ایسا اگر ہوگا تو کس قدر یہ نعوذ باللہ سفہ اور نادانی کی بات ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے سراسر منافی ہے، اللہ کی حکمت کے سراسر خلاف ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام حکیم کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اتارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسی بات آئے جو مخلوقات کو ہدایت کے لیے ہے، اور اس ہدایت کے اتنے بڑے مسئلے میں جس کا تعلق اسماء و صفات سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی اسماء سے ہے، ایسے مسئلے میں وہ رہنمائی نہ کرے، اس سے ہدایت نہ ملے، یہ بالکل محال بات ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے کلام کے اندر، اللہ خود فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، جس کی آیتیں ٹھوس کی گئی ہیں، صریح ہیں یہ آیتیں، ثم فصلت، پھر ان آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، اسے کھول کھول کر کے جدا جدا کر کے بیان کیا گیا ہے، من لدن حکیم خبیر، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بڑا حکمت والا ہے اور بڑا خبر رکھنے والا ہے، علم والا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام محکم ہے، مفصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یا نبی کے فرمان سے ایسا ناممکن اور محال ہے کہ اللہ کا کلام آئے، نبی کا فرمان آئے، جس کا مقصد اللہ کے بندوں کو ہدایت دینا ہے، اور پھر وہ اللہ کے اسماء و صفات جیسے مسئلے میں ہدایت نہ مل سکے اس سے، بلکہ معنی مجہول ہو، کچھ سمجھ میں نہ آئے، یہ محال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے، اور یہ ایک طرح کی نادانی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سراسر اس کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ سمع کی اور ایسے ہی عقل کی دلیلیں ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نصوص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نصوص کا معنی معلوم ہے، اور اسماء و صفات کے بارے میں جو چیزیں آئی ہوئی ہیں اس کا بھی معنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے بتلا دیا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ہم اس کے دوسرا جو پہلو ہے، اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ہم دوسرے اعتبار سے لا علم ہیں، دوسرے اعتبار سے یہ نصوص کے جو نصوص ہیں صفات کے، اس کے ظاہر جو ہیں وہ مجہول ہیں، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ کیفیت والا مسئلہ ہے کہ اس کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر ید یعنی ہاتھ کا تذکرہ آیا، عین آنکھ کا تذکرہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کا تذکرہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجی یعنی آنے کا تذکرہ آیا۔ یہ اللہ کے کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے نصوص سے ہمیں ملا، اس کا معنی واضح ہے، اس کا معنی معلوم ہے ہمیں کہ ید ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، اس کا معنی معلوم ہے ہمیں۔ ایسے ہی عین کا معنی آنکھ کے ہوتے ہیں، ہمیں یہ معنی معلوم ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجی آنے کا معنی معلوم ہے،
اللہ تعالیٰ کی نزول اترنے کا معنی ہمیں معلوم ہے، تو معنی ہمیں معلوم ہے، اللہ کے کلام کی آیتوں میں صفات بیان کیے گئے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صفات بیان کیے گئے ہوں، ہمیں بہرحال اس کا معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، بلا شبہ ہاتھ کے ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ ہے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے۔ آنکھ ہی ہوتا ہے عین کا معنی، اور ہمیں اللہ نے بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آنکھ ہیں، لیکن اللہ کی آنکھ کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، کیفیت نہیں بتلا سکتے ہم۔ تو یہ دیکھیے معنی اس کا معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے۔ تو ایک اعتبار جو معنی کا اعتبار ہے، معنی کے اعتبار سے معلوم ہے، اور کیفیت کے اعتبار سے مجہول ہے، غیر معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں کیفیت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اللہ کیسے آئے گا، اللہ کیسے نزول فرمائے گا، وغیرہ وغیرہ، ہمیں یہ کیفیتیں نہیں معلوم ہے، تو کیفیت کے اعتبار سے مجہول ہے۔ اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے دوسری فصل کے چھٹے قاعدے میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ کی صفات کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیفیت مجہول ہے، تو تکییف کرنا یعنی کیفیت بیان کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ مجہول ہے، بتایا نہیں گیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے ہم نہیں جانتے ہیں، ہم اس سے جاہل ہیں، اس سے نابلد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، آنکھ اور وغیرہ وغیرہ صفات کی کیفیت کیا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے تفویض کا کام کیا ہے، تفویض، مفوضہ، یعنی جو معنی کو بھی ثابت نہیں کرتے ہیں، بس سونپ دیتے ہیں، اس کا معنی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید ہے، ید ہے، بس ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے نہیں، ید کا کیا معنی ہے اس کو سونپ دیتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ ید کا معنی کیا ہے۔ عین، آنکھ ہوتا ہے اس کے معنی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آنکھ نہیں کہیں گے ہم، بلکہ ہم اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کر دیں گے کہ آنکھ، عین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور عین کا معنی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، عین ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معنی معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کیفیت بھی نہیں معلوم ہے اور معنی بھی نہیں معلوم ہے، نہ، بالکل نہیں۔ ہم نے آیتیں پڑھ لی ہیں، عقلی دلیلیں بھی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ایسا امپاسبل ہے کسی بھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، نبی کا فرمان آئے اور اس کا معنی بھی نہ معلوم ہو، معنی بھی سمجھ میں نہ آئے۔ تو معنی ہمیں بالکل بتایا گیا ہے، معنی معلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے۔ تو جو لوگ تفویض کرنے والے لوگ ہیں، یعنی معنی کا بھی انکار کر کے معنی کو بھی اللہ کے سپرد کر دینے والے جو لوگ ہیں، ان کا یہ سوچنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سلف صالحین کا موقف ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سلف صالحین کا موقف نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ مذہب ہی غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی جو نصوص ہیں ان کے معنی کو بھی ثابت نہ کیا جائے، بلکہ اس کو بھی تفویض کے ذریعے سے ٹال دیا جائے۔ یہ ٹالنا درست نہیں ہے، اور نہ ان کا یہ کہنا درست ہے کہ یہ سلف صالحین کا مذہب ہے، نہیں، بلکہ سلف صالحین کا یہ مذہب نہیں ہے۔ سلف صالحین معنی کو واضح کرتے ہیں، معنی بتلاتے ہیں، معنی ثابت کرتے ہیں، معنی کا انکار نہیں کرتے، معنی کی تفویض نہیں کرتے، بلکہ کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے، اس لیے کیفیت کو وہ ثابت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، سلف صالحین اس مذہب سے، اس موقف سے بری ہیں کہ معنی بھی ثابت نہ کریں، تفویض کریں، یہ سلف صالحین کے یہاں نہیں تھا، اس سے سلف صالحین بری ہیں۔ جو یہ باتیں کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، باطل کہتے ہیں، بلکہ ان کے بہت سارے اقوال ہمیں سلف امت کے ملتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص جن میں صفات کا تذکرہ آیا ہوا ہے ان کے معنی معلوم ہیں۔ کبھی اس سلسلے میں اجمالی بحث، اجمالی طور پر ان کا کلام موجود ہے، کہیں تفصیلی طور پر کلام موجود ہے، لیکن یاد رکھو کہ معنی کو وہ ثابت کرتے ہیں، معنی پر ایمان رکھتے ہیں، اور معنی معلوم ہے، صرف اور صرف کیفیت مجہول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کی کیفیت کیا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کیسے نزول فرمائے گا، اللہ کیسے آئے گا، اللہ کے ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے تو اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم، کیفیت نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں اور ان صفات کا معنی معلوم ہے۔ مثال کے طور پر آپ اشارے کے طور پر سمجھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب درء تعارض العقل والنقل کے اندر لکھا ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ تفویض یعنی سونپ دینا، معنی بھی ثابت نہ کرنا بلکہ معنی کو بھی ٹال دینا کہ معنی بھی اللہ ہی جانتا ہے، یہ جو طریقہ ہے کہتے ہیں
یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھنے اور اس کے فہم کے لیے ابھارا ہے کہ اس کو سمجھو، اس کے فہم کے پیچھے لگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے سے، اس کی معلومات حاصل کرنے سے، اس کا معنی حاصل کرنے سے، معنی سمجھنے سے ہم اعراض کریں؟ اور کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ تم ٹال دو، اس کا معنی ثابت نہ کرو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، فہم کی کوشش کرنی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ غور و تدبر کرنے کا حکم دے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہے کہ نہیں اس کا معنی ثابت نہ کرو، اس کی فہم ثابت نہ کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں تفویض کو، کہ تفویض ہونا چاہیے، سلف کا عقیدہ تفویض کا تھا، تو یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ کتاب و سنت کے نصوص کے بھی خلاف ہے، اور سلف امت، سلف صالحین کا جو موقف ہے اس موقف کے بھی خلاف ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، اور اسے بہت سارے غلط قسم کے لوازم بھی لازم آتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معنی بھی نہیں معلوم ہے تو اس سے قرآن کریم پر عیب لگے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر عیب لگے گا، کیونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے، وضاحت کے لیے اترا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اترا ہے، اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ واضح طور پر کھول کر کے اس کی تبلیغ کر دیں، لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی باتوں کو سمجھا دیں، اور ہمیں حکم دیا کہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام باتوں کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ مشن دے، اور نبیوں سے بھی یہ کہلوائے، اور پھر اس کے بعد اس کا معنی بھی معلوم نہ ہو؟ ہم معنی کا بھی انکار کر دیں، معنی کو بھی ٹال دیں، معنی کو بھی سونپ دیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اور اس سے کتاب اللہ پر الزام لازم آتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی الزام لازم آتا ہے۔ یہ چیز سراسر باطل ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا خلاصہ ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں العقل والنقل کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر انہوں نے یہ باتیں سمجھائی ہیں، اور بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، سونے سے لکھے جانے کے قابل باتیں ہیں جو انہوں نے اس پہلو سے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی صفات کے باب میں اسی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معنی اس کے معلوم ہیں، ہمیں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس کے معنی پر یقین رکھنا ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتلائی ہے، اس لیے ہمیں کیفیت نہیں بتلانی ہے، کیفیت سے بچنا ہے، لیکن معنی ثابت کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، معنی ثابت کرنا ہے، کیفیت نہیں ثابت کرنا ہے۔ تفویض غلط ہے، یعنی معنی کو بھی ٹال دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، معنی کو بھی ثابت کرنا، یہ تفویض کہلاتا ہے، اور یہ تفویض سلف امت کا موقف نہیں ہے، سلف صالحین کا موقف نہیں ہے، بلکہ وہ معنی کو ثابت کرتے تھے، کیفیت کو بیان کرنے سے بچتے تھے، اور یہی کتاب و سنت کی دلیلوں کا، کتاب و سنت کے نصوص کا یہی مضمون ہے، یہی خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفوضہ جو تفویض کرنے والی قوم ہے، جو طبقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس باطل عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔